قربان جائیں، مخاطب اللہ مرد کو کر رہا ہے اور مردوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم نے یہ احکامات سیکھنے ہیں اور گھر جا کے اپنی خواتین کو سکھانے ہیں۔ وہ بھی بھائی صاحب فیس بک سے سیکھتی ہیں، ٹی وی سے سیکھتی ہیں، ٹک ٹاک سے سیکھتی ہیں، وہیں سے جناب اپنے مسئلے آپ ہیں۔ وہ اے آئی کا حال ایک مولوی صاحب نے ننگا کیا ہے اے آئی کو۔ دین متین جو ہے وہ ہمیشہ اسی سے سیکھیں جو اللہ رسول کے فیصلوں کو مانتا ہے اور اللہ رسول کے وہی فیصلے اور اسی طرح بیان کرتا ہے جیسے اللہ نے دیے ہیں اور حضور نے بیان فرمائے۔ ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کل ایک ملحدین اور لبرل اور سیکولر لوگ جو ہیں ان کا ایک اشکال ذکر کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ محض اسی دور کے لوگوں کے لیے آیا ہے جیسے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اگر ان کی نبوت صادقہ بھی ہے تو وہ محض عربوں کے لیے تھی، حجاز مقدس کے لیے تھی، اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ مخاطب نہیں ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اسی طرح یہ لبرل لوگ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جتنے بھی احکامات اسلامیہ ہیں یہ اسی دور کے لیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے محض انہی لوگوں کو اپنے احکامات کا مخاطب بنایا ہے۔ تو پھر ان کے اس کلام پر جو ہے وہ ایک سوال ہم بھی حق رکھتے ہیں کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات ہیں تقریباً ان تمام احکامات میں خلاق کائنات نے مخاطب صرف مردوں کو بنایا ہے۔ چند مقامات ہیں جہاں خواتین کو مخاطب بنایا گیا ہے، نہیں سمجھ پڑا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یا آمنوا مذکر کا صیغہ ہے، اتقوا مذکر کا صیغہ ہے، وکونوا مع الصادقین یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے۔ جتنے بھی احکامات دیکھ لیں، اقیمو نماز پڑھو، وآتو زکوٰۃ دو، اقیمو کا صیغہ بھی مذکر کا اور آتو کا صیغہ بھی مذکر کا۔ تو پھر بتائیں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ یؤمنون مذکر کا صیغہ ہے۔ تو کیا خیال ہے خواتین جو ہیں اہل اسلام کی وہ ایمان نہیں رکھتی ہیں غیب پر؟ وہ بھی رکھتی ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تمہاری اس بات سے کہ اس کے مخاطب جو ہیں صرف وہی لوگ ہیں، یہ خطاب جو ہے وہ محدود ہے صرف انہی لوگوں تک، ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ ترقی کے پیچھے چلیں گے، زمانہ جیسے جیسے ترقی پذیر ہوتا جائے گا ہم ویسے ویسے اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، شریعت مبارکہ جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ تو پھر کوئی خناس یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب شریعت جو ہے وہ تو اس وقت بھی صرف مردوں کی طرف ہی مخاطب ہے، مردوں کو ہی مخاطب بنا رہی ہے، عورتوں کی طرف تو مخاطب ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے تھے اس وقت بار بار جو ہے جب اہل ایمان کا ہی ذکر ہوتا، خواتین کا نام نہ آتا ان میں، تو خواتین نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا نام نہیں لیتا کہیں ہیں۔ یہ 22واں پارہ دیکھیں نا ذرا، صفحہ نمبر 381۔ صفحہ نمبر 381 ہے جی، آیت نمبر 35 دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابیہ کی فرمائش پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی مومن مردوں کو ذکر کرتا ہے، ہمارا ذکر نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مائی صاحبہ کی خواہش پر یہ آیت نمبر 35 سورۃ الاحزاب نازل فرمائی۔ سمجھ آیا نا جی؟ اور حیران کن بات یہ ہے، آپ ذرا توجہ اس پہ بھی کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا یہ نہیں فرماتا کہ ان المسلمات والمومنات والقانتات والصادقات والصابرات والخاشعات والمتصدقات والصائمات والحافظات والذاکرات، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ان کا ذکر کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو ذکر کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، ان المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورتیں، والمومنین مومن مرد، والمومنات مومنہ عورتیں، والقانتین فرما بردار مرد، والقانتات فرما بردار عورتیں، والصادقین سچے مرد، والصادقات سچی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین رب سے ڈرنے والے مرد، والخاشعات رب سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقات صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں پہ ایک بات قسم خدا کی میں رک گیا ہوں، یہاں آگے نہیں میں نے پڑھا، اور کرنے والی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، اللہ نے جہاں پر میں والحافظین فروجہم شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات کے آگے شرمگاہ کا ذکر نہیں کیا رب نے، کوئی سمجھو کوئی نہیں سمجھو، رب کیسے پردہ رکھتا ہے یار، یہ قرآن کا منہج ہے یار، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی بات بھی بیان کرتا ہے تو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے بات کو فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں شرم حیا کا پیغام دے رہا ہے یار، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خواتین کی جب بات آئی تو وہ لفظ ذکر نہ کرے، لفظ خدا لفظ ذکر نہ کرے، اور یہاں میں کل ہی سوچ رہا تھا، سچی بات ہے، یہاں جب انگریز ہوتے تھے نا، ہمارے مسلمان لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، انگریزوں کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ، سیال شریف کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب جن کے خلیفے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب کے بھی پیر ہیں جی، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ تیرے دشمن یہاں رہتے تھے، میں نے اپنی آنکھ اٹھا کے کبھی ان کو دیکھا کیوں نہیں، کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ ایک بار جو ہے ایسے ہی کسی نے بتایا کہ حضرت وہ فلاں جو ہے نا، وہ ان کا کوئی بڑا عہدیدار تھا، وہ ہماری خانقاہ کی طرف گھسا آ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کا جو ہے نا وہ چہرہ مبارکہ کا رنگ اڑ گیا، میں کہ اب کیا ہوگا کہ وہ سامنے آ رہا ہے جی، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اس منحوس کو کہیں اور لے جا، میری طرف نہ آئے۔ بس وہ ایسا ہوا کہ خانقاہ کے دروازے پر پہنچا، اللہ نے اس کو وہاں سے پھیر دیا۔ جہاں مردوں کی غیرت کا یہ حال تھا، آج اگر ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنی بیٹی کو اکیلا اگر یورپ بھیجنے پہ آمادہ ہوئے ہیں، کچھ بھول ہوئی ہے ہم سے، نہیں سمجھ آئی، بھول ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کا ذکر کرنے والے، بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما اور بہت بڑا اجر بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ نے مومنہ عورتوں کا ذکر کیا، متعدد بار ذکر آیا یہاں، لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے، پہلے مومن مردوں کا ذکر کیا، بعد میں ان کے پردے میں، ان کے پیچھے مومنہ عورتوں کا ذکر کیا۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے اہل ایمان کو؟ ویسے ذرا غور تو کریں اس بات پر۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نا، اہل ایمان کے ہاں چلنے کا تو بھائی انداز ہی یہ تھا، آج کل تو ویسے زیادہ پڑھ گئی ہے خاتون، تو وہ آگے آگے چل رہی ہے، شوہر بیچارہ مسکین بھیگی بلی بن کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے جی، شوہر بیچارہ پیچھے سے یہ کہہ بھی دے کہ میم اس طرف جانا ہے، تو آگے اس کو کیا سننے کو ملتا ہے؟ شٹ اپ، ہٹ۔ وہ ایسا شٹ اپ ہوتا ہے بیچارہ، اس کو بولنے کی ہمت نہیں رہتی، کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ شٹ اپ والی لائے بھی تو آپ ہی ہیں، پھر رونا تو بنتا ہی نہیں بھائی، کہ نہیں سمجھ آئی؟
اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے نا، وہ منظر دیکھیں مباہلے کے لیے حضور جب گئے، آگے آگے آقا علیہ السلام چل رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے ایک ہاتھ پکڑا ہوا امام حسن نے، دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا امام حسین نے۔ مسلمانوں میں چلنے کا انداز حضور نے دیا ہے، خواتین کیسے چلیں گی؟ جہاں سے آقا علیہ السلام اپنا مبارک پاؤں اٹھاتے ہیں نا، وہیں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں رکھتی ہیں، اور جہاں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں مبارکہ آتا ہے وہاں نشان پڑتا ہے ان کے پاؤں کا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پاؤں رکھ کے ان نشانات کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ مومنہ عورتیں جو ہیں ان کے تو پاؤں کے نشان پہ کسی کا پاؤں نظر نہ پڑے کسی کافر کی ہیں، اور یہ آج ٹک ٹاک پہ گھنگرو توڑ رہی ہیں، بتائیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں ان کو۔ اب یہ آئے مبارکہ ہی دیکھ رہے ہیں نا آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمایا، میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پہلے مسلمان مرد کا ذکر ہے، بعد میں مسلمان عورت کا ذکر ہے کہ عورت پیچھے کھڑی ہوئی ہے مرد کے، وہ مرد جو ہے وہ محافظ بن کے آگے آگے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جناب مرد کسی اور وجہ سے آگے جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھے نا، جب کوئی بندہ کسی بڑے کے ساتھ جانے لگے تو آگے بھی چلے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ کہ کہیں آگے کھڈا آ جائے، کٹویا آ جائے، کہیں پانی کھڑا ہو تو وہ دیکھتا ہوا جائے، تاکہ ان کو کسی کے ابا جی ہیں، کسی کے استاد ہیں، کسی کے شیخ ہیں، تو ان کے لیے خدمت کے لیے آگے آگے چلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہے۔ تو مرد جو ہے نا وہ آگے آگے چل اس لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غیرت کا، اپنی عزت کا رکھوالا بن کے آگے آگے جا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی یوں ہی کیا ہے پھر، ان المسلمین والمسلمات۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہاں جب ان کے فضائل اور مناقب بیان کر دی اللہ نے قرآن میں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کی بات کی نا، اجر کی جب بات کی اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا کہ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے، جب بات پہلے کی مومن مرد مومنہ عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، جب اجر کی بات کی اللہ نے تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ اعد اللہ لہم، یہ لہم جو ہے نا یہ مذکر کا صیغہ ہے، ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل بحرف جار جو ہے یہ مذکر کیا بھائی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود اجر دے رہا ہے تو فرما رہا ہے کہ یہ میں مردوں کو دے رہا ہوں، گو کہ مل عورتوں کو بھی رہا ہے، لیکن ذکر اللہ نے عورتوں کا نہیں کیا، حالانکہ لہم اور والا ہننا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا۔ اللہ جب خود اجر دینے لگے تو بات صرف مردوں کی کرے تاکہ عورتوں کا پردہ رہے، نہیں سمجھ آیا؟ تو عورت اگر گھر میں یہ کہنے لگے کہ حاجی صاحب آپ کو پتہ نہیں چلتا سودا لانے کا، آپ گھر میں پڑے رہیں میں لے کے آتی ہوں، بتائیں پھر بات سمجھ سے باہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں وہ بھی کہتا ہے ہاں مجھے مینوں نہیں پتہ چلتا کیویں لئیدا سودا، کپڑا لین دا بھی مینوں نہیں پتہ چلتا، یہ صحیح ریٹ لے کے آندی، دکانداراں نوں سیدھا کر کے آندی نہیں، انہوں نہیں پتہ بھائی، وہ دکاندار اتنے نکمے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا بھائی، یہ جیسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اینٹ کے آئے ہیں دکان والوں کو، بتائیں دکان والوں کی جو دکانیں گول ہو جائیں، کیونکہ وہاں تو جاتی ہی خواتین ہیں سودے لینے کے لیے، بھائی نہیں، سودا لینے کے لیے خود ہی جایا کریں۔ مرد حضرات جو ہیں جہاں مجبوری ہو وہاں بھی کوشش کرنی چاہیے، اہل محلہ کو رشتہ داروں کو، کوئی خاتون جو ہیں جو سلام دعا والی ہوں، کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، 100 سہیلیاں ہوتی ہیں محلے میں، وہ جا کے کہیں کہ بہن جو شاید چاہیے ہو آپ مجھے بتایا کریں، میں اپنے بیٹے کو کہوں گی، بھائی کو کہوں گی، اپنے شوہر کو کہوں گی، اپنے ابا کو بھیج دوں گی، آپ نہ پریشانی لیا کریں آپ، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم نے کیا کیا بھائی، ہم خود بزرگ بن کے گھر بیٹھ گئے، جہاں مجبوری ہو بھائی وہاں شرعن اجازت ہے عورت کو باہر جانے کی، سودا سلف لینے کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی اہل محلہ کو خواتین کو نظر رکھنی چاہیے، نہیں سمجھ آیا؟ وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا جی جناب دل میں نور کب پیدا ہوتا ہے، دل میں نور کب پیدا ہوتا ہے؟ کہا کہ جب مسلمان کی ضرورت اس کے بتائے بنا تجھے پتہ چل جائے تو یقین کر لینا تیرے دل میں نور آ گیا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، یہ میں پتہ ہوگا فلانی نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلانی کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلانی کیسے چل رہی تھی، لیکن فلانی کے گھر میں کھانے کی کوئی شے نہیں تھی، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہاں کے ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یار خالق اور مالک جو ہے وہ کیسے بیان فرما رہا ہے، مردوں کا ذکر پہلے فرما رہا ہے، عورتوں کا ذکر ان کے پیچھے فرما رہا ہے، اور جہاں اجر دینے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہم فرمایا ہے، وَلَهُنَّ نہیں فرمایا اللہ نے۔ آپ سوچ سکتے ہیں پھر باقی مقامات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کو، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی تبعیت میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو خطاب فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی قرآن جو ہے وہ ہر دور میں ہر بندے کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں اب دیکھیں ذرا غور کریں، مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو، تو آمنو مذکر کا صیغہ ہے، یعنی اے ایمان والے مردو، ایمان والو مردو، ایمان والے مردو، اللہ تبارک اتقو، تم پرہیزگاری اختیار کرو، صادقین کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا خیال ہے یہ احکامات جو ہیں وہ خواتین کو نہیں ہیں؟ خواتین کے لیے بھی ہیں، لیکن قربان جائیں مخاطب اللہ مرد کو کر رہا ہے، اور مردوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم نے یہ احکامات سیکھنے ہیں اور گھر جا کے اپنی خواتین کو سکھانے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ مردوں پر لازم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ مرد سیکھیں، اور وہ خود جا کر کے اپنی بہن کو، اپنی اماں کو، اپنی بیٹی کو، بیوی کو سکھائیں۔ یہ ہمارے علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے مسئلہ، فرمایا کہ مرد پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ مسئلہ سیکھے، اور عورت کو فقہاء نے مجبوری کی حالت میں اجازت دی ہے دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، جانے کے لیے، کہ جب کوئی نہ ہو اس کو مسئلہ پوچھ کے بتانے والا، پھر عورت جو ہے وہ دارالافتاء میں جا سکتی ہے، وہاں جا کے پوچھ لے۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہاں جا کے پوچھ لے، وگرنہ مرد پر لازم ہے، عورت بھی اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اپنے شوہر کو کہے، اپنے بھائی کو کہے، کسی کو بھی کہے بھی تم جا کے پوچھو، کیونکہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو کچھ مقامات ایسے ملتے ہیں جن مقامات پر کریم آقا علیہ السلام نے خود جو ہے وہ عورتوں کو جمع کیا اور ان کو آقا علیہ السلام نے سکھایا۔ جیسے عید کا موقع بنتا ہے، عید والے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین بھی آئیں عید پڑھنے کے لیے، اور ان کو آقا علیہ السلام نے بطور خاص یہاں خطبہ دیا مردوں کو۔ خطبہ دینے کے بعد ان کو نصیحتیں فرمانے کے لیے حضور خود تشریف لے گیا ان کے پاس، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے ان کے پاس جب پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی آقا علیہ السلام ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کوئی شے لے رہے تھے ان سے، تو اندر سے خاتون نے ہاتھ نکال کے اس طرح پکڑایا، خود پردے میں کھڑی ہوئی ہیں، سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ امام الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تقوی کے معاملے میں کوئی ذرہ برابر شک بھی آئے تو بندہ کافر اور مرتد ہو جائے، وہاں یہ حالت ہے، وہاں یہ حال ہے۔ اور آج ہاں یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے نا کہ کوئی شے وہ دینے لگیں تو اس طرح ہاتھ کیا انہوں نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مرد ہو یا عورت ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں عورت ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اب مردوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پہ مہندی لگا کے رکھا کرو، اپنے ہاتھ پہ مہندی لگا کر۔ لیکن ہمارے ہاں تو بھائی مختلف رواج ہیں، یہاں تو ایسے ایسے منحوس رواج ہیں، بتا ہی نہیں سکتے کہ کون کون سے رواج ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا ہاتھ جو ہے اس میں اور مرد کے ہاتھ میں فرق رہے تو مہندی لگا کے رکھا کرو، یہ حضور نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لیے، سیکھ کے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے تعدد نکاح میں ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ آقا علیہ السلام کی خلوت کو، آقا علیہ السلام کے گھر کے معاملات کو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات دیکھیں، دیکھنے کے بعد وہ دین جو ہے آقا علیہ السلام کا وہ اسلام کی خواتین تک پہنچا دیں، اور پھر وہی ہوا۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے گھر میں آتی تھی، حضرت سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرتی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب دیتی تھی، وہ جا کے خود بھی عمل کرتی تھیں، آگے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو بھی ہوتی تھیں ان کی قریبی، ان کو بتاتی تھی وہ۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر کبیرہ، علم عطا فرمانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کیسے اہتمام فرما رہا
جی احکامات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو مخاطب بنا رہا ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں، یہ مرد سن کے جائیں اور جا کے ان کو اطلاع دیں۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ آج صحیح سے بتائیں، آج بھی ہماری بھی خواتین کبھی اپنے شوہر کو کہہ کے بھیجتی ہیں کہ یہ میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ کے آنا، بتائیں بھائی؟ نہیں، آج تو معاملات ہی اور سے اور ہو گئے ہیں۔ وہ بھی بھائی صاحب فیس بک سے سیکھتی ہیں، ٹی وی سے سیکھتی ہیں، ٹک ٹاک سے سیکھتی ہیں، وہیں سے جناب اپنے مسئلے آپ ہیں۔ ایک دوست ایسے بتا رہے تھے کہ وہ کہنے لگے جی میری گھر والی جو ہے وہ عالمہ ہیں۔ میں نے کہا جی اچھا، کہتے ہیں وہ پڑھاتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا کیسے پڑھاتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ میں نے کہا کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا وہ پڑھی ہوں گی؟ کہنے لگی وہ سارا بڑی کارگر اور ہوتا ہے۔ میں نے کیسے؟ کہتے ہیں وہ اے آئی سے نکال لیتی ہے۔ کس سے نکال لیتی ہے؟ اے آئی سے نکال لیتی ہے۔ وہ اے آئی کا حال ایک مولوی صاحب نے ننگا کیا ہے اے آئی کو۔ انہوں نے کوئی پوچھا کہ ہاں جی یہ عید جو ہے اگر ایک سال میں 2 آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ اس نے تو بھائی ایسی تمہید باندھی، کہتے ہیں حنفی فقہا یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں۔ حیران کن بات نہیں ہے؟ اور یہ لوگ جو ہیں اس سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، ما کان لہم الخیرہ، اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کریں۔ ان پر لازم ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے پر سر جھکا دیں بس۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رسول کا فیصلہ سنانے کی جگہ پتہ کون سی ہے؟ سیکھنے کی جگہ مدرسہ ہے، سکھانے کی جگہ مدرسہ ہے، اور بیان کرنے کی جگہ جو ہے یہ مسجد ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں؟ اللہ رسول کا فیصلہ جو ہے پہلے تو مانتے کوئی نہیں، پھر مانتے بھی وہ ہیں جو طبیعت کے موافق ہو۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے جس بات کو بندے کی طبیعت مان رہی ہو نا، اس کی طرف توجہ بھی زیادہ جاتی ہے۔ جیسے آج کل لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے متجددین لبرل سیکولر طبقے کے جو مولوی ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جیسے یہی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نوجوان آیا تو وہ کہنے لگا جی آپ نے ایسے پھنسایا ہوا تھا، آپ کہتے تھے 20 تراویح ہیں، دوسرے اہل حدیث کہتے تھے 8 تراویح ہیں، میں نے تو سنا ہے حضرت غامدی کو انہوں نے فرمایا کہ تراویح تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا آسانی ہوگی بھائی، اور میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ایک سکھ عورت تھی تو اس کو گردے میں درد ہو گیا، وہ گئی جس حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے کہا چیک کر کے اپنی مشین نہیں ٹوٹی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لگا کے اس نے کہا مائی تو ایسے رو رہی ہے، تیرے تو اندر گردے کو نہیں۔ وہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئی، اس نے کہا درد ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں جب گردے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھی تیرا حساب وہی ہے۔ میں کہا وہ سکھوں والا دماغ لے کے گیا تھا تو اس کے پاس جس نے پھر تجھے کہا کہ بھائی تراویح تو ہے ہی کچھ ہے کو نہیں۔ میں نے کہا یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن کی تھی کہ نہیں تھی، ہے یہ نہیں؟ ہاں، اس لیے بھائی دین متین جو ہے وہ ہمیشہ اسی سے سیکھیں جو اللہ رسول کے فیصلوں کو مانتا ہے، اور اللہ رسول کے وہی فیصلے اور اسی طرح بیان کرتا ہے جیسے اللہ نے دیے ہیں اور حضور نے بیان فرمائے ہیں بس۔ تو یہ آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا بھائی، جتنی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو یہ بھی یعنی کہ آج کل کے یہ کہیں جی اس وقت جو اسلامی احکامات تھے وہ بھی صرف مردوں کے لیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چند مقامات پر عورتوں کو مخاطب بنا رہا ہے۔ جیسے یہی ہم نے 22واں پارہ کھولا تھا، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مخاطب بنایا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یہ کنہ جو ہے یہ بھی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب بنایا ہے۔ کچھ مقامات اور ہیں جیسے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ مومنہ ذکر آیا یہاں پہ۔ کچھ مقامات ایسے ہیں، ورنہ جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں اللہ مردوں کو مخاطب بنا رہا ہے، تو پھر تم یہ بھی کہو کہ جناب یہ تو خطاب عورتوں کو تھا ہی نہیں، تو پھر آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ جتنے بھی احکامات آ رہے تھے اہل اسلام کی خواتین جو ہیں ان کو مان رہی تھی نہیں مان رہی تھی، احکامات نہیں مان رہی تھیں، عہد میں جہاد کے لیے ایسے موجود تھیں وہاں، احکامات نہیں مان رہی تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ جناب قسطنطنیہ کو جہاد کو جاتے ہوئے وہاں راستے میں ہوتی ہے، کیسے ہوگی شہادت ان کی وہاں بھی، یہ بھی تو سمجھاؤ ہمیں۔
اگر یہ احکامات نہیں آئے تھے تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جنگ یمامہ میں جناب پہنچتی ہیں، قسم اٹھا کے جاتی ہیں ذلیل کو میں قتل کروں گی، وہاں پہنچتی ہیں جنگ میں۔ بھئی یہ جہاد والے معاملات میں صحابیات آگے آگے ہیں۔ بھئی باقی جو عبادات ہیں، حضرت مسجد میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، سنیں ذرا، مسجد میں حضور تشریف لے گئے، دو ستونوں کے بیچ میں ایسے رسی بندھی ہوئی ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی دیکھ کے فرمایا کہ یہ رسی کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھی ہے، کھڑے ہو کے عبادت کرتی رہتی ہیں، جب تھوڑی اونگھ آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، سستی ہونے لگتی ہے، تھوڑا اس سے سہارا لے لیتی ہیں۔ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اعتکاف فرماتے ہیں تو بتائیں حضور کے خیمے کے ساتھ کسی اور کے خیمے بھی ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ یہ ذرا بتا دیں ہمیں، وہ ہوتے تھے تو وہ کن کے خیمے ہوتے تھے؟ تو بھائی اس طرح کے مغالطے دے کر تم نے نہیں ماننا اسلام کو، نہ مانو یار، اسلام تمہیں کہتے ہی کچھ نہیں، جاؤ مزے کرو، تم رب پکڑے گا تمہیں، اور وہ بھی یہاں پکڑ لے تو اس کی مرضی ہے، نہیں تو قیامت والے دن تو پکڑے ہی جاؤ گے تم۔ تو اس لیے کم از کم اہل ایمان کے دماغوں کو تو نہ خراب کرو ہیں، اور ان کی باتوں میں آتے ہی تقریباً وہی لوگ ہیں جو پہلے ہی کھسکے ہوتے ہیں، جو شہوات پرست ہوتے ہیں، اس طرح کا دماغ جن کا خراب ہو چکا ہوتا ہے، دل گناہوں میں میلے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، ویری گڈ بھی کہتے ہیں۔ واہ کیا بات، تراویح ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، ہمیں تو مولوی نے پڑھا کے ہمارے گیٹے گھوڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے جناب ہمارے غامدی پر کہ انہوں نے فرمایا کہ تراویح تو ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ غامدی کے کہنے نہ کہنے پر ہونا نہ ہونا بھائی نہیں، یہ فیصلہ رب رسول نے کرنا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے 3 راتیں مسجد میں پڑھی ہیں، اس کے بعد حضور نے گھر میں پڑھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ فردن پڑھ رہے ہیں، آپ نے جماعت کھڑی کروا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک امت جو ہے وہ امت مسلمہ وہ ساری متفق ہے اس بات پر کہ تراویح ہے اور رمضان میں ہے۔ تو پھر غامدی صاحب کے فرمانے پہ وہ ہے ہی نہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ ہو ہی نہ ہے، نہیں۔ ہاں آنکھیں بند کر لینے سے بلی دوڑ تھوڑی جاتی ہے آگے سے، نہیں سمجھے؟ یہ میں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو سبحان اللہ ہیں۔